السلام علیکم عزیز طالبات۔ تو ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے سٹارٹ کریں گے آج ہم۔ جی 36 ہم نے کل پڑھ لی تھی، آج ہے آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا پس تلقا سیکھ لیے آدم نے من سے ربی ہی اپنے رب سے کلمات یعنی فا پس تابا توبہ قبول کی علیہ اس کی فتلقا آدم من ربی ہی کلمات فتابا علیہ، پر بس پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ انہو ہوا تواب الرحیم، اور بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو پچھلی آیات کا کل کا ہمارا رابط ہے، پچھلی آیات کے ساتھ اس آیت کا رابطہ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس میں پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو پچھلی آیات ہیں۔ تو ان کے اندر جو آپ کو کل والے لیکچر میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو بہکا دیا، پھسلا دیا، اور انہیں جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا اور کہا کہ وہ پھل کھا لو تو تمہاری عمر جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور انہوں نے غلطی سے اس پھل کو چکھ لیا، اور چکھتے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے یعنی اتار کے زمین پر اتار دیے، جنت سے نکال دیا گیا۔ اب اس پر جب انہیں اس چیز کا اپنی بھول کا احساس ہوا تو وہ انتہائی شرمسار ہوئے، دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا۔ انہوں نے رب کریم کے سامنے اپنا رو رو کر برا حال کیا، اپنے بندے ہونے کا ثبوت دیا، اپنے اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کا اس چیز کا احساس دلایا کہ تم ہی رب ہو اور ہماری ان غلطیوں کو بخشنے والے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کے الفاظ جو ہیں وہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے اتنے گڑگڑانے رونے، کیونکہ دنیا میں بعض مفسرین روایات میں لکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں چرند پرند پائے جاتے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے، تو آپ اتنا حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ اتنا روتے رہے کہ اس پانی کے اندر پرندے اپنے پر پھڑپھڑاتے اور پی کر بہت خوش ہوتے تھے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور بہت زیادہ روتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمات سکھائے توبہ کے لیے۔ اللہ پاک کو ان کی اس حالت پر رحم آ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے کلمات سکھائے، اور قرآن پاک کے مطابق وہ کلمات یہ تھے: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ اعراف میں ہے یہ: اے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح جب بہت زیادہ انہوں نے ہر وقت یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور پھر انہیں اس طرح کی آئندہ نافرمانی کرنے سے منع کیا، اور اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ انہیں قرآن پاک سے ہدایت سے رہنمائی مدد طلب کرنے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ مختلف اپنے وہ احکامات بھیجتے تھے ان سے مدد طلب کرنے کے لیے حکم دیا گیا تاکہ وہ شیطان سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے: قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعا تم سب، فاما پس جب، یاتینکم تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن پس جس نے تابعہ پیروی کی، ہدا یا میری ہدایت کی، فا پس لا نہیں، خوفن خوف ہوگا، علیہم ان پر، واو لا نہیں ہوں وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اور قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فمن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، پس ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت کے اندر یہ بات پھر دہرائی جا رہی ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کو ہی یہ حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ یہ حکم جو تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھیجی ہوئی ہدایت ہے اس سے سبق حاصل کرو، اسی سے راہ اپنی ڈھونڈو، سیدھی راہ جو ہے اللہ نے دکھائی، تو اسی کے ذریعے ہی اپنی جو بھول چوک ہیں ان کی معافیاں مانگو۔ تو یہ سارا کچھ انسان کی جو فطرت کی کمزوری ہے، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ہدایت نازل فرما کر بذریعہ وہی جو آتی رہی مختلف انبیاء کے دور میں انسانوں کو اس پر عمل کرنے کا کہہ دیا، تاکہ وہ شیطان کی چال بازیوں سے محفوظ رہیں، جو شیطان نے چیلنج اللہ تعالیٰ کو انسان کے پیدا کرنے پہ دیا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری ہدایت، یعنی کہ ایک طرح سے قرآن پاک جو ہے اور مکمل مسلمانوں کے پاس ضابطہ حیات کے طور پر موجود ہے، اور اس میں تمام انسانی مسائل کا حل موجود ہے، انسانوں کی خیر خواہی کے لیے جتنی بھی اس کے اندر چیزیں ہیں وہ سب اگر عمل کریں تو ہر انسان بہت اچھے طریقے سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنا صلہ پا سکتا ہے۔ والذین، اور جنہوں نے کافروا کفر کیا یا انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، جہنم والے، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو والذین کافروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں، اہل جہنم ہیں یا اصحاب جہنم ہیں، تو وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اب جہنم کس چیز کے بارے میں، کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو جنت کا ذکر تھا کہ وہ باغات تھے، اور جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی جو کبھی نہ بجھے گی، اور اس کے اندر جب انسان ڈال دیا جائے گا تو پیاس کی شدت میں جب چیخیں نکلیں گی اور انسان چلائے گا تو اس کو وہاں پہ پگھلی ہوئی دھات، کھولتا ہوا پانی، لہو اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، جو منہ کو بھون ڈال لے گا۔ جب حلق سے نیچے اترے گا تو انتڑیاں جو ہیں وہ باہر نکل جائیں گی، اس کے گرم اور اتنا سخت جو گندا ہے اس کی وجہ سے۔ کھانے کے لیے کڑوا اور خاردار کانٹوں بھرا یعنی کہ پھل دیا جائے گا جو حلق میں پھنس جائے گا۔ تو یہ وہاں پہ تارکول آگ کا لباس پہنایا جائے گا، اور ان کے لیے مار پیٹ، زہریلے سانپ، بچھو اور سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو یہ جہنم کا نقشہ جو قرآن پاک میں انسانوں کو بتایا گیا ہے اور ڈرایا گیا ہے تاکہ آپ لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سیدھی راہ پہ چلیں، اچھے کام کریں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہدایت پر عمل نہ کرنے والوں کا انجام یہی ہوگا، جو میرے قرآن پاک کے مطابق عمل نہیں کریں گے، میری ہدایت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو ان کا انجام یہی ہوگا، اور جو عمل کرتے رہیں گے وہ دنیا میں بھی اچھا وقت گزاریں گے اور آخرت میں بھی جنت میں جائیں گے اور عیش میں رہیں گے، اور جو اس دنیا کے اندر اس کا انکار کریں گے، اللہ کی ہدایت پر عمل نہ کریں گے، تو ایسے لوگوں کا انجام جو ہوگا وہ دنیا کے اندر بھی ان کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، اور آخرت میں جب پلڑے بھاری ہوں گے تو ان کا آخرکار انجام جہنم میں ہوگا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی آج کا ہماری یہ 3 آیات ختم ہو گئی ہیں، اگلا رکوع ہم انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔